لفظ ہے نا امی کا، سب سے مظلوم لفظ پاکستان میں پتہ کون سا ہے؟ فلسطینی سے بھی زیادہ مظلوم امی. ہر وقت اپنے دکھ گنتی رہتی ہے پاکستان کی ماں. یہ بدلنا ہے آپ نے کہ یہ کون سا ورچو ہے بھائی؟ مظلوم ہونا کوئی ورچو نہیں ہے اسلام میں. یہ کون سا ثواب ہے کہ آپ پہ اتنے زیادہ ظلم ہوتے ہیں؟ ساس بھی، پھپھو بھی، شوہر بھی، ابو بھی، چاچا بھی، تایا بھی، سب کے سب آپ کو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ جانتے ہو کہ نہیں اینڈ میں پھر بھی دوزخ میں. السلام علیکم جی، میں ہوں ہمارا افتخار، اور آپ نے جو ابھی کلپ سنا ہے یہ ساحل ادیم صاحب ہیں اور یہ ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ بڑا پیٹ پیٹ کے بتا رہے ہیں کہ کتنی مظلوم ثابت کی جاتی ہیں. اس جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں عورت کے ساتھ کیا مسائل ہیں. اس ملک میں یہ وہ ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس میں ماؤں کے ساتھ واقعی ایسا سلوک کیا جاتا ہے. بہت ساری اچھی بھی باتیں ہیں اور ان میں یہ مسائل بھی ہیں. یہ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو یہ بڑا موکری کر کے یہ نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں. ان جیسے جو ناسور ہیں وہ مذہب کے نام پر ہمارے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی سوچ، کوئی عقل کی بات آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملی. انہیں جیسے ایک اور ہیں کیسر احمد راجہ صاحب، جن کی اصلیت آپ کو جاننی ہو تو ان کے کچھ انٹرویوز دیکھیں. ایک عباس حیدر کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی، وہ دیکھیں. آپ کو ان کی اوقات کی سمجھ آ جائے گی کہ ان کو سمجھ نہیں، ان کو کس چیز کی سمجھ ہے اور کس کی نہیں. ہاں، وہ بہت ساری چیزوں پہ وہ بہت کریڈٹ لیتے ہیں، کیونکہ جب پچھلے دنوں انہوں نے ایک مکالمہ کیا تو وہ اس مکالمے میں نے دیکھا کہ وہ جو ان کے سامنے والی تھے وہ میرے خیال میں کوئی وہ ڈاکٹر منیب یا مجیب ہیں، وہ بالکل ٹھیک وہ دلیل پہ بات کر رہے تھے، لیکن پورے کمنٹس بھرے ہوئے تھے یہ اس کیسر احمد راجہ کے حق میں، کیونکہ یہ عوام کو جہالت پڑھائی گئی ہے، اس عوام کو شعور سے دور رکھا گیا، اس عوام کو سوچنا نہیں سکھایا گیا، اس کو لاجک نہیں بتائی گئی. تو میں تو اس کو قصوروار مانتی نہیں ہوں. جس عوام کو آپ نے لاجک اور شعور سے اتنا دور رکھا ہے ان کو تو ایسے ہی جاہل لوگ پسند آتے ہیں جو مذہب کے نام پہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں، جو آپ کی نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں، ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جاتے ہیں، عورت دشمنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، صرف نفرت سکھاتے ہیں اور وہ ڈرامے کرتے ہیں. اور صرف پاپولر ہونے کے لیے ہر دوسری جگہ پہ آپ کو عاصم راجہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا. اور یہ عاصم راجہ اور ادیم یہ جو ساحل ہیں ان کی فیملی خود یورپ میں ہیں اور یہ خود بھی یورپ میں رہ کے آئے ہوئے ہیں اور انہی کے خلاف یہ بات کریں گے. انتہائی اللاجیکل، انتہائی نفرت انگیز یہ دو لوگ ہیں جن کو یہ جو نئی نسل کے لیے بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ شروع میں جو بچے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں کہ قابل تقلید ہے. اسی جیسے ایک مفتی طارق مسعود صاحب ہے جو عورت دشمن ہیں، ہر وقت عورت دشمنی کے لیے مختلف قسم کی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. ان جیسے لوگوں کو لوگ کروڑوں میں پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس عوام میں شعور نہیں ہے، ان کو کریٹیکل اپروچ، کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی کہ جس عوام کو کہ موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ جیسے ہوں، جو عوریہ مقبول جان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہوں، جن کے لیے جنرل زید حامد جیسے ہوں ٹاپ کے، یا پھر جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں جو لیول ہے، یا جن کے لیے ٹاپ رائٹر جو خلیل الرحمان قمر جیسے ہوں، تو وہ ان کے لیے ان جیسے ہی ہیروز ہو سکتے ہیں، طارق مسعود جیسے، کیسر احمد راجہ جیسے، ساحل ادیم جیسے. لیکن میری بات یاد رکھیے گا کہ خدا کے واسطے اپنا عقل استعمال کریں. اللہ نے آپ کو عقل دیا ہوا ہے اور عقل کا استعمال مذہب میں حرام نہیں ہے. جو یہ مذہب آپ کو سکھا رہے ہیں وہ اور ہے. اپنا عقل استعمال کیجیے، لاجک، سوچ سمجھ کے سوال کیجیے. خوش رہیں.